میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارا کوئی بھائی، یہاں بھائی سے مراد سگا بھائی صرف نہیں ہے، فرمایا یعنی تمہارا کوئی مسلمان بھائی، اگر تمہارا کوئی بھائی ایک دن میں 100 بار غلطی کرے، دیکھو یہ اسلام ہے، ایک دن میں 100 بار غلطی کرے اس کو 100 بار معاف کرو۔ ایک دن میں کتنی بار؟ یہاں تو شادی کا رکا لیٹ پہنچے گا تو شادی میں آئیں گے ہی نہیں، مجھے اتنی لیٹ رکا کیوں ملا، حالانکہ ملا تو ایک دن پہلے نا۔ حالانکہ میرے نبی کی شان یہ ہے کہ آ کر رستے سے جا رہے ہوتے، مدینے کی بچیاں ہاتھ پکڑ کے کہتی آقا ہمارے گھر چلیے نا، اگر حضور کو بھوک لگی ہوتی تو حضور چل دیتے۔ اور یہاں کیا ہے، رکا مجھے لیٹ کیوں ملا، یعنی فرعون بنے ہوئے ہیں، اتنا گھمنڈ ہے کہ نمرود سے کم نہیں ہے، یہ حال ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ بہت سخت جملے ہیں، اصل میں قادری ہوں، میرے مرشد غوث پاک جب خطاب کرتے تھے تو ذرا سخت بولتے، کیونکہ قوم جب بے حس ہو جائے تو پھر تھوڑا سا آواز اور ذرا سا جو ہے وہ اسپیڈ تیز کرنی پڑتی ہے۔ جب لوگ نرم نرم ہونا تو پھر بات اچھی بھی اچھی لگتی ہے۔ غافل قوم کو پھر بیدار کرنے کے لیے بانگے درا ہی ہونا چاہیے، ایک گھنٹی ایسی ہو کہ سوتا ہوا اٹھے۔ کہتے ہیں کہ مجھے کارڈ جلدی نہیں ملا، نادان ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے تو صحابہ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنے خود کے نکاح میں ان کو نہیں بلایا، حضور کو نہیں بلایا، مدینہ منورہ میں رہ کے حضور کو نہیں بلایا۔ میں کہتا ہوں اصحاب مصطفیٰ سے زیادہ حضور سے عشق کون کر سکتا ہے؟ واللہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے جتنی محبت اصحاب مصطفیٰ نے حضور سے کی ہے کوئی کسی سے محبت کر ہی نہیں سکتا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ لیکن حیرت ہے حضور کو انہوں نے اپنی شادیوں میں نہیں بلایا، نہیں بلایا، مزاج ہی نہیں تھا۔ لیکن کبھی بات چیت بند نہیں ہوئی اور غصہ نہیں آیا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کو دیکھا کہ پیلا پیلا کچھ اثر ان کے وجود پر ہے۔ حضور نے فرمایا تو نے شادی کی ہے کیا؟ اس کا مطلب حضور کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیونکہ بلایا نہیں۔ توجہ آپ کی، یہاں تو بات بند ہو جاتی ہے نہیں بلانے پر۔ کبھی سوچا نہیں یار اس کی حیثیت اتنی ہوگی نہیں بلانے کی؟ کبھی گھر بھر کی دعوت نہیں آئی، 2 ہی آدمی کی آئی تو پورا گھر نہیں جاتا احتجاج کے طور پہ؟ کیا بھکاری پن لگا رکھا۔ اسلام سمجھو، صرف جمعہ کی 2 رکعت تمہیں مسلمان نہیں بنا سکتی۔ گوشت انڈا مچھی کھا کر صرف مسلمان نہیں بن سکتے، یا کوئی مخصوص عضو کی تراش خراش کی بنیاد پر صرف مسلمان نہیں بن سکتے۔ جب تک رسول اللہ کے دین پر نہیں چلو گے اس وقت تک کہ اسلام تک پہنچ نہیں سکتے، خدا تک پہنچ نہیں سکتے۔ قرآن و سنت والے مسلمان بنو، صرف داڑھی ٹوپی لباس یا کسی عضو کی تراش و خراش یہی جنت میں نہیں لے جائے گی۔ اصل چیز رسول اللہ کا اسوہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پوچھ رہے کیوں نہیں یہ تمہارے بدن پہ جو پیلا پیلا سا پن نظر آ رہا ہے، کیا تم نے شادی کی ہے؟ جی رسول اللہ شادی کی ہے۔ اب اس کا مطلب شادی سے پہلے مشورہ بھی نہیں ہوا ہے۔ اس لیے آگے سوال اور ایک بڑھتا ہے، فرماتے ہیں کہ کنواری سے کی ہے یا کسی بیوہ سے کی؟ مطلب حضور کو یہ بھی اطلاع نہیں دی گئی ہے کہ کروں کہ نہیں کروں۔ آج کل اگر کسی کو کوئی مانتا ہے، یار تو نے مجھ سے پوچھا تک نہیں، وہ خاندان میں کر لیا، یہ کر لیا، کہ یعنی جہالت کی انتہا ہو رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی دیکھو اور اپنا اترانا دیکھو، ان کی عاجزی اور انکساری دیکھو اور اپنا گھمنڈ دیکھو، ذرا اندازہ تو کرو۔ فرمایا کہ تو نے شادی کی؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے شادی کی۔ پھر پوچھا کہ کنواری سے کی یا کسی بیوہ سے کی، مطلقہ سے کی؟ تو حضور میں نے بیوہ سے کی۔ فرمایا کہ کنواری سے کرتے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کنواری سے کرتے یعنی غیر شادی شدہ سے کرتے، بیوہ کی بجائے کنواری سے کرتے، تاکہ پھر جو آگے کے جملے ہیں فرمایا وہ تم سے کھیلتی وہ تم اور تم اس سے کھیلتے، یعنی تم اپنی زندگی کا لطف لیتے۔ اس کے رسول اللہ میرے گھر میں میری چھوٹی بہنیں تھیں، اس لیے مجھے کسی بڑی عمر تجربہ کار عمر کی عورت کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے بیوہ سے نکاح کیا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کو یہ بھی اطلاع بظاہر نہیں دی گئی کہ بیوہ سے کر رہے ہیں یا جو ہے وہ کواری سے کر رہے ہیں، نکاح کب ہو رہا ہے، نکاح کون پڑھا رہا ہے، یہ سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بظاہر جو ہے وہ حضور کو دعوت نہیں دی گئی، لیکن ماتھے پہ شکن نہیں، حضور نے دعا دی ان کو۔ مدینے میں ہی رہتے ہیں، ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، اور اس وقت کا پورا مدینہ منورہ اتنا تھا جتنا آج پورے احاطے پر مسجد نبوی شریف ہے، بس اتنا ہی پورا مدینہ منورہ تھا۔ لیکن ایک تو یہ تھی، اصحاب رسول کا خیال تو یہ تھا، نمبر ایک کہ وہ پہلی بات تو اتنی بھیڑ اکٹھا کرتے نہیں تھے جیسا کہ آج ایک رسم ہو گئی ہے، نمبر دو کہ وہاں حال یہ تھا کہ ان کو اپنی خواہش سے زیادہ کہ میرے گھر حضور نکاح میں آئے، میرے گھر حضور میت میں آئے، میرے گھر حضور جنازہ پڑھانے، اس سے زیادہ ان کو یہ تھا حضور کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔